अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन लो। इमरान खान साहब तो मुसीबतें झेल ही रहे थे, शहबाज शरीफ साहब के सर पर भी मुश्किलात मंडलाना शुरू हो गई हैं। किस तरह शहबाज शरीफ साहब ये जो नई मुसीबतें उनके सर पर आन पहुँची हैं या उनके सर पर मंडला रही हैं, उनसे किस तरह जान छुड़ाते हैं, किस तरह निमटते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो अब कैसे बचेंगे। एक दरख्वास्त, एक अर्जी लेकर वो अदालत पहुँचे हुए हैं कि मुझे फ़ौज से बचाओ। तो क्या अदालत इमरान खान साहब को फ़ौज से या कोर्ट मार्शल से बचा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तो ये मामला, और दूसरा फिर देखा देखी एक और इदारा भी अपने आप को आइन, कानून और पार्लियामेंट से मावरा समझ रहा है कि जी हम तो हिसाब नहीं देंगे भाई, हमने हिसाब देना ही नहीं है, चाहे जो करना है कर ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिसाब कौन सा है जी? सरकारी ख़जाने से जो पैसे मिलते हैं उनका ऑडिट। पूछा गया कि जनाब बताएं ना, अगर पैसे आपको मिलते हैं तो आप किस तरह खर्च करते हैं? वो कहते हैं हम नहीं बताने के पाबंद पार्लियामेंट को, और हम पार्लियामेंट के मातहत नहीं है। गज़ब खुदा का एक इदारा जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और आइन से जन्म ले, वो कहे कि हम पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही नहीं है। यही हरकत इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने की थी, अब यही कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का जिक्र है तो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जितनी तकरीरें माजी में की थी उन पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और कहा है कि देखिए जी, उस वक्त मैं था तहरीक इंसाफ का और हुकूमत का तर्जुमान, लिहाजा वो उस वक्त उनकी ज़बान में बोल रहा था, मैं तो आप में से हूँ, आपका हिस्सा हूँ, तो खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तहरीरी तौर पर फवाद चौधरी की माफ़ी इलेक्शन कमीशन में जमा हो गई हुई है। अब उस पर क्या तो फवाद चौधरी को माफ़ी मिलती है नहीं मिलती, 19 सितंबर तक मामला जो है वो आगे चला गया हुआ है। अब क्योंकि मैंने इमरान खान साहब का जिक्र किया था, शहबाज शरीफ साहब का मामला वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कैसे अपनों नई मुसीबत खड़ी कर दी है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब, क्योंकि वो दिन ब दिन उनको एहसास हो रहा है कि वो घिरते जा रहे हैं अपनी गलत पॉलिसियों, गलत हिकमत अमलियों, खलंडरेपन, और अपने आप को ना जाने क्या समझ बैठे हुए थे, टार्जन समझ बैठे हुए थे इमरान खान साहब कि जी मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं जो करूँगा वही, उस पर मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो थी इमरान खान साहब को सपोर्ट, डर ड्रम कहते हैं हिंदी में, पुष्टपनाही जिसको कहा जाए, वो थी इदारों के अंदर से। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाती रही है, तो अब खान साहब जो है वो तिलमिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बचाओ बचाओ की आवाज़ें दे रहे हैं अडयाला के अंदर से। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उससे पहले खबर आई हुई थी, और खबर ज़ाहिर है वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। इमरान खान साहब का मामला, जनरल फैज़ हमीद का मामला, मुल्क में दहशत गर्दी, बलूचिस्तान की सूरत हाल, सबके दौरान कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की खबर आ जाना, तो ज़ाहिर है ये सारे मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकते हैं। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल चल रहा है, और मुझे तो बाखबर लोगों ने बताया था कि आजकल यानी पीर मंगल तक फैसला आ जाएगा। मैंने उन बाखबर लोगों से पूछा कि किधर पहुंचा मामला, तो उन्होंने कहा बस फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, आप ज़रा इंतज़ार करें। तो मुमकिन है, अंदर से कोई खबर नहीं है कि भाई मैं जो दो लोगों के दरमियान मुलाकातें जो होती है ना, वन ऑन वन मुलाकात की भी सोर्सेज से खबर आ जाती है कि सोर्सेज ने एक बताया है। तो सोर्सेज कैसे होंगे? वो दो में से कोई एक होगा ना, तो नाम ले लीजिए। बहरहाल तो कोई सोर्स नहीं है किसी के, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। अब ये हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तज्जिया किया जा सकता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस होंगी, किन उमूर पर बातचीत हो रही होगी। एक तो अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी पाकिस्तान की तरफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और फुटप्रिंट मिले हैं। अभी एक मैं देख रहा था, एक अफ़गानिस्तान से जो खुदकश बमबार आया था, वो बता रहा था किस तरह वहाँ पर मदारिस में इनको तरबियत दी जाती है और इंजेक्शन लगाया जाता है, पाकिस्तान में आकर दहशत गर्दी करने के लिए उनको भेजा जाता है। तो अफ़गानिस्तान से डांडे मिल रहे हैं पाकिस्तान में जो होने वाली दहशत गर्दी के। तो एक तो ये मामला होगा। बलूचिस्तान में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, अब उसमें नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है, तो वो एक मामला होगा। और फिर जो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान तनाव की सी कैफियत है, वो किसी शक्ल में शायद डिस्कस में हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना खुले डुली उस पर डिस्कशन होगी। फैज़ हमीद का मामला हो सकता है, क्योंकि वो उनका साबिक अपना DGISI है, साबिक कोर कमांडर है फैज़ हमीद, पेशावर बहावलपुर में रहे वो।
تو وہ فیض حمید کا معاملہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. جب فیض حمید کا معاملہ اگر زیر بحث آیا تو پھر عمران خان صاحب کا معاملہ بھی تو اس میں ہو سکتا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید دونوں معاملات ہوں، لیکن عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہونے جا رہا ہے. ہاں، عمران خان کا کورٹ مارشل ہونا وہ تو نظر آ رہا ہے کہ مطلب اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے نا، اور انتہائی کم عقل انسان بھی ہو تو اس کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ جی عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل جو ہے وہ لکھا جا چکا ہوا ہے، وہ ہوگا. اس کے لیے کور کمانڈر کانفرنس میں بات ہو نہ ہو وہ ہونا ہے، کیونکہ سازش، اور سازش کو ایک اکیلا بندہ نہیں کرتا نا، اس میں پھر سازش پر عمل درآمد کروانے کے لیے سازش کرنے کا ماسٹر مائنڈ، پھر وہ جو اس سازش کا فائدہ اٹھانے والا کون. تو ظاہر ہے اس میں عمران خان اور فیض حمید دو بڑے کردار، اور عمران خان کا ہاتھ ذرا اور زیادہ اس میں تگڑا تھا، کیونکہ جو لوگوں کی طاقت عمران خان کے پاس تھی نا، فوج کے اندر کچھ لوگوں کو باغی بنا دینا، وہ تو چلے فیض حمید نے کچھ کیا ہوگا، لیکن وہ فیض حمید کی محبت میں نہیں مبتلا تھے، وہ بھی عمران خان کے عشاق تھے باجوہ صاحب کے بقول. تو عمران خان صاحب نے باہر سے لشکر کشی کا فیصلہ کیا تھا، اندر سے بغاوت ہوگی اور 9 مئی کو جو ہے وہ آرمی چیف کا تختہ الٹ جائے گا، اس طرح کا معاملہ تھا نا. تو کور کمانڈر کانفرنس میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن معاملہ فوجی عدالت میں جائے گا. اب عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے وکیل عزیز بھنڈاری کے ذریعے ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا قانون سیکرٹری داخلہ اور وفاقی حکومت کو انہوں نے بنایا ہے فریق، اور اس میں پھر آئی جی پنجاب بھی ہیں، ڈی جی ایف آئی اے بھی ہیں، آئی جی جیل خانہ جات، یہ سارے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مجھے فوج کے حوالے کریں گے اور فوج کی تحویل میں دینے سے حکومت کو مجھے روکا جائے. اب یہ بڑا خطرناک قسم کی درخواست ہے، یعنی خان صاحب کو اب یہ یقین ہو چلا ہے. میں نے کہا تھا 2-4 دن عمران خان صاحب فوج کی تحویل میں جا سکتے ہیں، اسی ہفتے جا سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہوا ہے، اس لیے وہ درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے بچا لو فوج سے. اب جو فیض حمید کی گرفتاری یا رؤوف حسن کی گرفتاری، پھر رؤوف حسن کے اعترافات، علی امین گنڈا پور کے اعتراف، یہ سارا ایک ایک چیز جو ہے وہ عمران خان کے خلاف گواہی کے طور پر سامنے آ رہی ہے. تو اب اس میں خان صاحب جو ہے وہ اپنا کورٹ مارشل سے بچنا ان کا مطلب کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ بچ جائے. کور کمانڈر کانفرنس میں ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن کورٹ مارشل عمران خان صاحب کا ہوگا، بچنا ان کا وہاں معجزہ ہے. خان صاحب کے اوپر تو یہ مصیبت ہے، اب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. عدالتوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. ایک ایسی ضمانت عمران خان صاحب کی، بلکہ ضمانتیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی تھی کہ جو مقدمات دائر ہیں ان میں بھی ضمانت، جو دائر ہو سکتے ہیں ان میں بھی ضمانت، جو جرائم عمران خان نے کیے ان میں بھی ضمانت، جو کر سکتے ہیں ان میں بھی ضمانت، جو مقدمات سوچے جا رہے ہیں عمران خان کے اوپر دائر ہونا وہ ان میں بھی ضمانت. تو اس طرح کی تو ضمانت نہیں اس کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی. یہ تک عمران خان صاحب کو ملا ہوا ہے. عدالتوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح کی میل ملاقاتوں کی سہولتیں فراہم کی ہیں کسی کو نہیں ہے. 6 وکیل ملیں گے جی، 6 سیاستدان ملیں گے، اور فیملی کا ٹائم الگ ہوگا. یعنی عمران خان صاحب گویا پکنک پر گئے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا ریلیف عمران خان صاحب کو ملتا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ عمران خان کے خلاف کا کورٹ مارشل نہ ہو جب وہ اپنے جرنیل کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کوئی صورتحال بنے گی تو پھر میں نے کہا کہ ججوں کے معاملات بھی کہیں نہ کہیں وہ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بہت سی چیزوں میں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محفل میں ڈسکس ہو رہے ہوں گے. ظاہر اس میں نواز شریف صاحب کی بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے. کچھ دن پہلے ایک اعلان کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب نے کیا تھا مریم نواز صاحبہ کو ساتھ بٹھا کر 14 روپے فی یونٹ 200 سے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کے لیے کہ جی ان کو پنجاب حکومت سبسڈی دے گی. 500 یونٹ استعمال اور 2 ماہ کے لیے سبسڈی تھی. اور پھر بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی صوبے بھی این ایف سی سے دیں. اور پھر ایک خبر اور بھی آ گئی کہ جی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو انہوں نے سے رابطہ کیا ہے کہ جی ہم نے ریلیف کا پیکیج بنایا ہے بجلی کا، اس میں جو آئی پی پیز سے نمٹنے کے لیے ہم اس طرح کر رہے ہیں. 1400 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی، 1400 ارب روپے کا بندوبست صوبے کریں گے این ایف سی سے، اور صوبوں سے کاٹا جائے گا، اور 1400 ارب کا بندوبست وفاقی حکومت کرے گی آئی ایم ایف کو. یہ بھی خبر آئی تھی کل پرسوں.
تو میں نے اس کو کہا تھا کہ سیدھا سیدھا NFC پر جو نظر تھی نا پرانی اسٹیبلشمنٹ کی وہ چکر ہے، کسی طرح ایک بار صوبوں سے NFC سے کٹ لگایا جائے صوبوں کو، اس کے بعد چل سو چل معاملہ چلتا رہے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ جڑا اسی سے ہوا ہے۔ لیکن جب مریم نواز صاحبہ نے ریلیف دیا تو میں نے کہا تھا مریم نواز صاحبہ کی نیت پر، پنجاب حکومت کی نیت پر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن یہ ذرا معاملہ گڑبڑ ہے، دوسرے صوبے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں دوسرے صوبے اس معاہدے کے لیے سبسڈی دیں جو معاہدہ وفاق نے کیا ہے؟ اب تو جو خبر ہے اشرف ملخم صاحب کی وہ یہ ہے کہ بھئی IMF نے کہا کہ آپ صوبے بھی کیونکہ IMF کے ساتھ معاہدوں میں فریق ہوتے ہیں تو آپ سبسڈی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے IMF کو کہا ہے کہ بجلی اور گیس کی مد میں تو سبسڈی ختم، کسی قسم کی سبسڈی نہیں ہوگی، تاکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا معاشی حالت بہتر کر سکے، اور ڈائریکٹ سبسڈی، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو، جس طرح مینیجر انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ جس میں پتہ ہے کہ جی اتنے لوگ غریب ہیں، ان کو ڈائریکٹ پیسے جا رہے ہیں۔ ابھی جو 500 یونٹ تک 14 روپے کا ریلیف مل رہا تھا تو وہ تو IMF پہلے ہی اس پہ قدغن لگا چکا ہوا تھا، کیونکہ ہم IMF کی مرضی کے بغیر ہم بجٹ ہی نہیں بنا پا رہے، تب بھی IMF نے اس پر اعتراض کر دیا، اشرف ملخم کو ذرائع بتا رہے۔ اب یہاں پر جو میں نے آغاز کیا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب مصیبت میں پڑ گئے، اب اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کہیں گے کہ ہم نے تو صوبائی حکومت نے تو سبسڈی دے دی مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹرز کو، کہ ہم نے تو دی ہے، ہم تو دینے کو تیار ہے سبسڈی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت IMF کی غلام ہے تو وہ سبسڈی نہیں دلوانا چاہ رہے۔ اب آ کر یہ ملبہ سارا کا سارا گرنا ہے شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت پر، کیونکہ اب سبسڈی کا اعلان بھی ہو چکا، اب اس سے پیچھے ہٹنا بھی مشکل ہے۔ بڑا عوامی ریلیف تھا نا، یہ لوگوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اور یہ تو پچھلے بلوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لکھ کر آیا تھا کہ جی آپ کے اتنے پیسے جو ہے 7,000 8,000 جو سبسڈی بنتی تھی 500 یونٹ یا جتنا بھی یونٹ استعمال کیا تھا لوگوں نے، جتنی بجلی استعمال کی تھی، تو وہ تو لکھ کر آ گیا تھا نا وہ بل کے اوپر کہ اتنے پیسے آپ کے پنجاب حکومت دے گی، باقی آپ جمع کروا دیں۔ اچھا ریلیف تھا، اور لوگوں کے لیے تو بڑا ایک لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلے یار کچھ تو ہو رہا ہے۔ مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، کل رپورٹ آئی تھی۔ تو لیکن اب اس کو آگے چلانا، کیونکہ اس کو مستقل بنیادوں پر آگے لے کر جانا تھا کسی نہ کسی شکل میں۔ اب یہ بھی تھا کہ جس پہ ہم بنائیں گے سولر پینلز دیں گے لوگوں کو، وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا۔ لیکن یہ والا جو ہے نا، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک ٹینشن بن جائے گا معاملہ، کیونکہ ملبہ آن گرے گا شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ سندھ حکومت نے اس کو نہیں مانا تھا، برادری شاہ صاحب نے اس کے خلاف بیانات دیے تھے، بلوچستان والوں نے اس پر کوئی اعلان نہیں کیا تھا، KPK والے تو بات ہی اور کرتے ہیں، گڈا پر صاحب کہتے ہیں ہم تو بجلی ٹوٹلی مفت دیں گے اپنے لوگوں کو، ہمارے NFC میں سے کاٹ دو، وہ ان کی پرانی ہم اسپتال نہیں بنائیں گے، ہم اسکول نہیں کر ہی کچھ نہیں رہے وہاں پہ، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب اور پنجاب حکومت جو سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دینا چاہ رہے تھے، اب ان کے راستے میں آگے رکاوٹ، اور پنجاب حکومت تو کہہ دے گی کہ جی ہم تو دینے کو تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ تو معاہدہ وفاقی حکومت کا ہے، تو وہاں پابند ہے، تو پھر یہ شہباز شریف صاحب کی بدنامی کا ایک سبب بنے گا۔ لیکن بہرحال سیاستدان ہے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کر IMF کے ساتھ بات کر کے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیں، راستہ نکال ہی لیں گے۔ عمران خان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، عمران خان صاحب کے اوپر جو مصیبت اور وہ تلوار لٹک رہی ہے، لگ رہا ہے کہ وہ چلے گی، رکے گی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔